غداری کے سلے میں لینے والی انگریزوں کے لیے عوام سے غداری کرنے والوں کو جو زمینیں ملی، ان کی اولادوں کے پاس یہ زمینیں ہیں، تو ان 4% لوگوں پر تو ٹیکس لگاؤ، ان پہ ٹیکس لگے گا تو ہمارا بل کم ہوگا، ہمارے میٹر ریڈنگ کم ہو جائے گی۔ تو ان پہ ٹیکس لگاتے نہیں اور کہتے ہو ہماری مجبوری ہے۔ تم مراعات ختم کیوں نہیں کرتے؟ تم عیاشیاں ختم کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری گاڑیاں کیوں نہیں چھوٹی ہوتی؟ تمہیں بجلی کیوں مفت ملتی ہے؟ حساب تو لگاؤ، کتنے لوگوں کو پیٹرول فری ملتا ہے، کتنے لوگوں کو بجلی فری ملتی ہے، کتنے لوگوں کی گاڑیاں کیا ہیں جو صرف 3-4 کلومیٹر 1 لیٹر میں چلتی ہیں۔ ان سب کو لے کر آؤ 1000 سی سی میں، آپ کے بل کم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بڑی گاڑیوں پر بیٹھنے والی بیوروکریسی، یہ ہمارے خرچوں سے ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کی عیاشیاں چلتی ہیں۔ خودکشی تو طاقتوروں کو مزید طاقتور بناتی ہے۔ میدان میں نکلو، مزاحمت کرو، جدوجہد کرو، ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ ان کے خلاف۔ انشاءاللہ ان کو شکست سے دوچار کریں گے، ہم اس طبقے کو شکست سے دوچار کریں گے جو 76 سال سے ہمیں لوٹ رہا ہے، ہمیں کھا رہا ہے۔ ڈکٹیٹروں کی حکومت ہو تو بھی یہی طبقہ ہے، نام نہاد جمہوریت ہو تو بھی یہی طبقہ ہے۔ یہ تھوڑا سا طبقہ ہے، عوام زیادہ ہے۔ کاکڑ صاحب سن لیجئے، کوئی آپشن نہیں ہے، یا ریلیف دو یا آپ بھی گھر جاؤ، آپ بھی چلے جاؤ، تاکہ پھر لوگ آنے والے سے نمٹ لیں۔ معاہدے یہ ظالم کریں، رشوتیں یہ لیں، بل ہم پہ کریں، یہ ظلم کا نظام اب نہیں چل سکتا۔ کاکڑ صاحب بتاؤ کس نے معاہدہ کیا؟ کون لے کر چلتا رہا؟ اب کس نے اس کو لے کر آگے بڑھایا؟ اور کون بجلی کے بم گراتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، اور ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے یہ فرما دیا کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب نیپرا نے اس کی منظوری دی تھی تو کس کی حکومت تھی جس نے بجلی کا بم گرایا تھا؟ اسی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہی 14-15 جماعتیں تھیں، یہی وہ لوگ تھے کہ جو ہمیشہ ہمیں ہمارے شہر کو اپنی چند وزارتوں گورنرشپ کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ یہ آئی پی پیز کیا ہیں؟ یہ انڈیپینڈنٹ پاور جو پروڈیوسرز ہیں، جن کے پلانٹ چل رہے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو 20-25 خاندانوں کا طبقہ ہے، ہمارے سروں پر مسلط ہے، خراب پلانٹ چلاتے ہیں، 2 نمبر پلانٹ چلاتے ہیں، زیادہ فیول اس میں لگتا ہے، وہ بوجھ بھی آپ ادا کرتے ہیں، وہ بوجھ بھی عوام ادا کرتے ہیں۔ یہ آئی پی پیز کون ہیں؟ یہ وہی منظور نظر چند خاندان ہیں جو 76 سال سے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ان کو نوازنے کے لیے، کک بیکس لینے کے لیے اور کچھ باہر کی کمپنیوں کو نوازنے کے لیے نواز شریف دور میں یہ معاہدے ہوئے تھے۔ مسئلہ عوام کا یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کی تلاش میں ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس کے پیچھے چلتے ہیں وہ تو ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو بکھر جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جماعت اسلامی بکھرنے والی جماعت نہیں ہے، جماعت اسلامی ٹوٹنے والی اور توڑے جانے والی جماعت نہیں ہے۔ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں، لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، آپ کو پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، آپ سے قدم نہیں آگے ہم ہوں گے، پیچھے ہمارے عوام ہوں گے، تو ان کو حق دینا پڑے گا، ان کو ہمارا حق دینا پڑے گا۔ ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، اور اس حق کے لیے یہ ماں بہنیں اکٹھی ہیں، میری بیٹیاں یہاں پر اکٹھی ہیں۔ اس لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، ان ناجائز ٹیکسوں کو ختم کیا جائے، ناجائز لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ انشاءاللہ ہڑتالیں بھی ہوں گی، دھرنے بھی ہوں گے، اور یہ تحریک اب اپنے پیک پر جائے گی۔ اب ریلیف دینے کے علاوہ کوئی تمہارے پاس آپشن نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کاکڑ صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، یہ سارے وڈیروں اور جاگیرداروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جاگیروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ہو؟ یہ ٹیکس عام آدمی پہ لگاتے ہو، 10 طرح کے ٹیکس ہمارے بل میں لگا سکتے ہو، تم سیلریڈ لوگوں کا ٹیکس کاٹ سکتے ہو، لیکن تم جاگیروں پر ٹیکس نہیں لگاتے۔ ان کو کیا پتا کہ عوام کا دکھ کیا ہوتا ہے، اس ماں کا دکھ کیا پتا جس کا بچہ تعلیم سے محروم ہو رہا ہو، جس کے گھر میں اس دن سبزی لانے کے بھی پیسے نہ ہو، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، یہ بات اب کروڑوں میں جا رہی ہے۔ دال سبزی کہا جاتا تھا
دال سبزی سے بھی دسترس، وہ اس پہ بھی دسترس نہیں رہی ہے۔ ظالموں پھر یہ کیا کریں گے؟ کیا یہ خودکشیاں کریں؟ خودکشی حرام ہے، خودکشی مایوسی ہے۔